الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بہت ہی لائق احترام اور قابل قدر محترم جامعہ حاضہ دامت برکاتہم برطانیہ سے آئے ہوئے صاحب دانش مہمان حضرت مولانا محمد آدم صاحب، حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، آپ کی اس مجلس میں کچھ بیان کرتے ہوئے مجھے بڑا خوف ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے ابھی اتنی پرجوش تقریر کی کہ لوگوں کے خون میں حرارت پیدا ہو جائے، اور اگر کوئی زیادہ جذبے والا ہو تو کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بھی لگانا شروع کر دے۔ تو میں اگر ان کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیتا تو میں تو کامیاب نہیں ہو پاتا، لیکن بہرحال اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں، اپنے افراد میں، اپنے لوگوں میں گفتگو کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں، اور حسن اتفاق بھی ہے یہ کہ آج آپ کا یہ پروگرام تھا، اور دارالعلوم وقف کی مجلس مشاورت کی نسبت سے ہم لوگوں کو بھی اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی، اور پھر یہ مزید کرم بالائے کرم یہ ہے کہ آپ حضرات نے اس حقیر اور کوتاہ علم اور کوتاہ عمل بھائی کے لیے سپاسنامے کی شکل میں کلمہ محبت بھی پیش فرمایا۔ یہ تو اسی ادارے کی جاگیر ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بنیاد کس نے رکھی؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے۔ آج بورڈ جن خطوط پر ہے، اس طرح کی پہلی نشست حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر اسی دارالعلوم میں منعقد ہوئی تھی، جس میں مختلف تنظیموں کے ذمہ دار بھی بلائے گئے تھے، مختلف مسالک کے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا تاکہ ان کے خیالات سنے جا سکیں جو اس وقت آزاد فکری میں مبتلا تھے۔ یہی دیوبند سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ ایک موج متلاطم بن کر ممبئی پہنچا، اور دسمبر 1972 میں ممبئی میں مسلم پرسنل لاء کنونشن منعقد ہوا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں۔ یہ ایسا عظیم الشان کنونشن تھا کہ اسی دیوبند کے سپورٹ دارالعلوم کے بہت اہم ترین رکن شورا حضرت مولانا مفتی عطیق الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج ہندوستان کی کسی گوشے میں اگر مسلمان اپنے سماج کی کسی اہم شخصیت کو تلاش کریں گے تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ دیوبند کے مسلم پرسنل لاء کنونشن میں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال مارچ 1973 میں حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ ابھی عزیزی مولانا عمر عابدین صاحب نے
علماء دیوبند کے اعتدال کی، اسلام کے لیے ان کی قربانی کی اور ان کے اظہار کی بات فرمائی۔ بورڈ کی کہانی بھی اسی داستان جہد و قربانی کا تسلسل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اہل سنت کا ایک بڑا مکتبہ فکر وہ ہے جس کو ہم لوگ علماء بریلی کہتے ہیں۔ بورڈ کے قیام سے پہلے ہمارے بریلوی بزرگوں کو علماء دیوبند کے ساتھ بیٹھنے میں بڑا تکلف تھا۔ دشواری یہ تھی کہ اس حلقے کو بورڈ سے کیسے جوڑا جائے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ ان کے عزیز حضرت مولانا قاسم علیہ السلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے حضرات جبل پور تشریف لے گئے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے جو اس زمانے میں سب سے ممتاز شاگرد اور ان کے مجاز تھے، حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق صاحب، ان کے یہاں تشریف لے گئے، اور قاضی صاحب نقل کرتے تھے کہ بالکل پیچھے جہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگ اپنی چپلیں اتارتے تھے، ہمارے اتنے بڑے بزرگ جو دنیا سے آخرت تک ہمارے لیے تمغہ افتخار ہیں، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ ان حضرات کی وجاہت کو دیکھ کر مفتی برہان صاحب نے ان کو قریب بلایا اور پھر صورتحال معلوم کی۔ ان بزرگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہم لوگ یہاں شریعت کی فریاد لے کر آئے ہیں، اگر اللہ کی شریعت باقی رہے گی تو دیوبندی بھی باقی رہیں گے، بریلوی بھی باقی رہیں گے، اور اگر اللہ کی شریعت ہی پر خط نصب پھیر دیا گیا تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہزار اختلاف کے باوجود آپ تحفظ شریعت کی اس مہم میں ہماری سرپرستی فرمائیں، ہمارا ساتھ دیں۔ ان بزرگوں کا اخلاص، ان کی دردمندی کا اثر تھا کہ مفتی برہان الحق صاحب نے اس کو قبول کیا، اور جب تک وہ زندہ رہے بورڈ کے نائب صدر بھی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ اپنا تائیدی خط بھی بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت کے حالات بہت الگ تھے، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی، ایک حنفی اور ایک غیر مقلد، ایک سنی اور ایک شیعہ، جمعیت علماء کا ایک ذمہ دار اور جماعت اسلامی کا ایک ذمہ دار اور مسلم لیگ کا ایک ذمہ دار، یہ لوگ ایک اسٹیج پر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو سوچئے کہ ایک آدمی کی صدارت پر اتفاق کرنا کتنا دشوار تھا، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا جو اخلاص تھا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ تھا، کہ جب بورڈ کے صدر کے انتخاب کا مسئلہ آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مجلس صدارت بنا دی جائے جس میں ہر مسلک اور تنظیم کا ایک نمائندہ ہو۔ حضرت مولانا قاضی علیہ السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان تمام بزرگوں کے منظور نظر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ بات ہو جائے گی جو انصار نے کہی تھی، امیر منا و امیر منکم، اور دنیا کے سامنے یہ میسج جائے گا کہ یہ قوم تو ایسی ہے کہ اپنی شریعت کے لیے یہ ایک نام پر متفق بھی نہیں ہو سکی، اس لیے چاہے جن کو صدر بنائیں، ایک ہی آدمی صدر ہونا چاہیے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع القلبی دیکھیے کہ انہوں نے بورڈ کی صدارت کے لیے مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری کا نام پیش کیا، اور مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری نے حکیم الاسلام حضرت مولانا
قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا اور آپ کے نام پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ جب کوئی ڈھانچہ بن جاتا ہے تو اس کا چلتے رہنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آج تو بورڈ کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا، لیکن اس وقت ایک نقطۂ اتفاق، ایک ایسی شخصیت جس پر تمام لوگ جمع ہو سکیں، ان کو تلاش کرنا، ان کو مشخص کرنا، ان کو منتخب کرنا، یہ اس وقت کے حالات میں ناممکنات میں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں امت کو ایک ایسی شخصیت مل گئی کہ جس سے بورڈ کا متفقہ طور پر صدر کا انتخاب ہو گیا، اور آج اس بورڈ پر پوری دنیا میں، مجھے بھی 2-4 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، ہر جگہ وہاں کے مسلمان اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت حکیم الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بورڈ کے نائبین صدر میں ہمارے استاد خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور طویل عرصہ وہ بورڈ کے نائب صدر رہے۔ اور پھر اس وقت ہمارے بہت ہی قابل احترام اور لائق رشک دوست حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم بورڈ کی بہت اہم شخصیت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بورڈ ہے یہ اصل میں فکر قاسمی کا ثمر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پر، ان کے افکار پر آپ نظر ڈالیے۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، عبقری عالم تھے، بے حد ذکاوت اور ذہانت کے حامل تھے، لیکن انہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی شرح نہیں لکھی۔ قرآن مجید کی سوائے معوذتین کے قرآن مجید کی کوئی روایتی تفسیر نہیں لکھی، فقہ کی کوئی بڑی کتاب نہیں لکھی، مگر انہوں نے جو کام کیا وہ ان تمام کاموں پر بھاری تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے دفاع پر لگائی۔ حضرت نانوتوی کی جتنی تحریریں، ان کے تقریریں، ان کے مکتوبات آپ دیکھیے، سب میں یہ روح کار فرما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین برحق کو لے کر آئے اس کا دفاع کیا جائے، اور لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے، ان کے مزاج اور ان کی سوچ کے لحاظ سے، اور بدلے ہوئے حالات کے لحاظ سے اللہ کے دین کو عقل کی ترازو پر تول کر اور فطرت انسانی کی کسوٹی پر کس کر لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور لوگوں کو ایک جو عام ارتداد ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی مذہب بدل لے، اس سے بھی بچایا جائے، اور اس امت کو فکری ارتداد سے بھی بچایا جائے۔ فکری ارتداد یہ ہے، فکری ارتداد میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی داڑھی مڈا دے، کرتا پائجامہ چھوڑ دے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ فکری ارتداد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان روایتی طور پر مذہب سے جڑا رہتا ہے، لیکن اس کے دل کی دنیا میں اس مذہب کی حکمرانی نہیں ہوتی، اس کے دماغ کی دنیا پر اس مذہب کی حکومت نہیں ہوتی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سمت میں کوشش فرمائی۔ میں وقت بہت کم ہے، اس موقع پر یہی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، صرف ہمارے مدارس میں نہیں ہو رہے ہیں، آپ عالم عرب کی، عالم اسلام کی، بلکہ ہندوستان میں مختلف یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز پر جو کام ہو رہا ہے، آپ ان کی فہرست دیکھیے، کتنے سارے علمی کام ہو رہے ہیں مختلف علوم اسلامی پر، لیکن دارالعلوم دیوبند نے امت کو جو چیز دی وہ ہے دینی غیرت اور اسلام کے دفاع کا غیر معمولی جذبہ۔ اسی لیے آپ پوری دنیا میں دیکھیے،
جب بھی اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی فتنہ بلند ہوتا ہے، تو دیوبندی کا کوئی فرزند دلبند اس کے مقابلے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس کام کے لیے عزیز بچوں علمی بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، مگر میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں سے جو طاقتیں خدا کی مخالف ہیں، دین کی مخالف ہیں، دین بیزار طاقتیں ہیں، ان کا جھگڑا کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کو غالب رکھنا ہے، فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ انسانی فطرت، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ آج کی جو مغربی دنیا ہے اس کی نشو و نما اس اصول پر ہوئی ہے کہ انسان کو خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اپنی خواہش کے مطابق قانون بنانے کا حق ہے، چاہے وہ فطرت کے مطابق ہو یا فطرت کے خلاف ہو۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ شراب پینا انسان کے لیے مفید ہے۔ دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس وقت جو اپنی ہی جنس کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اس کو وہ انسانیت کے لیے مفید قرار دیتا ہوں۔ دنیا کی کسی مذہب میں یہ نہیں، لیکن چونکہ نفسانیت، شہوت انسانی اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ فطرت کے لیے نے اس کے لیے جو قانون اور جو حدود مقرر کی ہیں، انسان ان سے پھانس جانا چاہتا ہے۔ سارا جھگڑا اسی کا ہے، مسلم پرسنل لاء کا ہو، اس وقت جو الہاد کا مسئلہ ہے، فیمنسٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ فیمنزم کی تحریک اس وقت پوری دنیا میں بہت ہی بڑھی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں بھی UCC کا مطالبہ اسی کا حصہ ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں باوجود مسلمان ملک ہونے کے خواتین کا جب جلوس نکلا تو اس کا بینر تھا میرا جسم میری مرضی۔ یہی فلسفہ ہے مغرب کا کہ انسان اپنے وجود کے بارے میں اپنی مرضی پر چلنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے امیر ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اسی لیے ہم مسلم پرسنل لاء کو عزیز رکھتے ہیں، UCC کے مخالفت کرتے ہیں، قانون شریعت پر عمل کرنے کی بات کہتے ہیں۔ دین پر جب کوئی افتاد آئے، ملت پر جب کوئی افتاد آئے، تو ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی فرمایا۔ دونوں اسلام کی خدمت۔ آپ کو جو خدمت کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ مطالعہ کر کے، پڑھ کر، اسلام کی بنیادوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ آج اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، آج اسلاموفوبیا کا جو طوفان آیا ہوا ہے، آج قانون شریعت کے ایک ایک نقطے پر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آپ اس کا جواب دے سکیں۔ جیسے ابھی آپ کے ایک ساتھی نے سیرت سے متعلق چند سوالات کیے، آپ فوراً اٹھے اور آپ نے جواب دے دیا۔ اسی طرح آپ اسلام کے دفاع، اسلام کے فکری تحفظ پر آپ اتنی نظر ہو، کہیں کوئی سوال اٹھے آپ بروقت اس کا جواب دے سکیں اور لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ یہ اس دور کے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ ذمہ داری تو ہر عالم کی ہے،
لیکن جس عالم کی نسبت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی دوہری ذمہ داری ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مختلف پروگراموں کے ذریعے، مختلف ورکشاپ کے ذریعے، ماشاءاللہ یہاں حجت الاسلام اکیڈمی کے ذریعے بھی بہت بامانہ کام ہو رہا ہے۔ جو اس وقت کا غزو فکری ہے، جو اسلام پر لوگ یلغار کر رہے ہیں، مغربی طاقتیں یلغار کر رہی ہیں، اور اب اس میں ہمارے ہندوستان کی ہندوتوا طاقتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کا اہل بنائیں، آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ان کی زبان میں، آج کے طرز استدلال میں، علم و فکر کی پوری گہرائی کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی پوری بصیرت کے ساتھ آپ ان کا جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اخیر میں حضرت محترم صاحب کا بھی اور عزیز مکرم مولانا شکیب صاحب کا بھی اور آپ تمام بچوں کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حقیر شخص کی یہاں عزت افزائی فرمائی اور اس کو جو ذمہ داریاں اس کے سپرد کی گئی ہیں اس میں اس کے لیے کام کرنے کا حوصلہ بخشا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔